انفس حین موتها والتي لم تمت في منامها۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یعنی ہر گنہگار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے لیے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر ہے اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف،
یہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام صورتوں کو، حامیم والی صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس، کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے تم پر، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے
کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے. تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا. اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا ہے، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے. اللہ نے فرمایا فحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی. اللہ کا نظام ہے. ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے. حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا. تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے. اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی. ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے. آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے. آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع کی. اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا. اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں. اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلم ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے. تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا. تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے. انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے یا خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے.
اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو. لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے. تو ان کی سزا کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے. پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں، لیکن قرآن جو ان سے ہی ہم نے بھیجا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں. تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر علماء جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل علم کی، جو علماء ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو جو غیر اہل علم ہے، جو غیر علماء ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ علماء سے سوال کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے اور فرمایا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو. ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے. خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا یہ ختم ہو، درہم برہم ہو جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا. اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے علیہ باللہ، وہ کہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے.
جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں، تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے کو توڑے۔ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے، ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی، کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنائے۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علل اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ تو ہاں، ہم یہ تو علل اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں، ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کی، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلہاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا۔ سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے، وہ چیز تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے۔
اور انہیں سزائے موت دے دیجیے، تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے، یہ معجزہ تھا ظاہر ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا، ہمیں بھی بچایا جائے، نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے، وہ جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ۔ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے، تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا، تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی؟ کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے، وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے، اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے، اور بکری والا کھیت میں کام کرے، یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دے۔ تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی تردید فرمائی اور نہ حضرت سلیمان کی تردید فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ دیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو، صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو، تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے۔ تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ لی۔ تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔
اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسے نہیں کہا اللہ نے۔ اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گئے اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی، ان کی خدمت کر دی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اب جب 3 دن گزر جاتے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی حضرت یونس بستی سے نکل جاتے ہیں کہ بھئی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ہم مومن ہیں اس لیے ہم نکل جائیں گے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت لوط کو بھی حکم ہوا کہ بھئی آپ راتوں رات نکل جائیے کیونکہ صبح عذاب آنے والا ہے، تو ایسے ہی حضرت یونس کی قوم پہ صبح عذاب آنے والا تھا تو حضرت یونس رات میں ہی نکل گئے، لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ آپ نکل جائیں، اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے بستی سے۔ تو قوم نے بہرحال پھر توبہ کر لی تھی، ان پہ عذاب نہیں آیا تھا حضرت یونس قوم پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس نے بغیر حکم آنے سے پہلے ہی، یعنی حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند، یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اجتہاد سے۔ تو بہرحال نکل گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی شان چونکہ بہت بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو خلاف اولا ہو، مقام انبیاء کا بہت اونچا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور وہ پھر سمندر میں انہیں ڈالا گیا، اور پھر وہ مچھلی نے کئی دنوں تک جو ہے انہیں نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے اور تسبیح پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی غلط کرنے والوں میں سے تھا، میں نے ہی غلطی کی، میں نے ہی یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر مچھلی نے آپ کو باہر نکال کر کنارے میں رکھ دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں۔ لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر بعض لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آگے فرما دیا ان الذین سبقت لهم الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جو جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا، جو نیک لوگ اچھے ہیں وہ جہنم، ہاں وہ جنہیں خدا بنایا گیا اور وہ بھی خدا بنواتے تھے اور خود مشرک تھے، وہ بھی جہنم میں رہیں گے اور ایندھن میں رہیں گے جہنم۔ اس کے بعد پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، یعنی عالم انس ہو، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی، عالم جمادات ہو، تمام عالم، ہماری گیلیکسی ہو یا دیگر گیلیکسیز ہو، پورے یونیورس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور نبی بنا کے۔ ابھی فکر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مارس میں جا کے بسا جائے یا کہیں اور جا کے بسا جائے۔ آپ مارس میں چلے جائیں، جوپیٹر میں چلے جائیں، آپ مون میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ شریعت کے تابع رہیں گے اور آپ کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے تمام عالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حج کے بنیادی ارکان اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کو سورہ حج کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور قیامت آ رہی ہوگی تو پھر ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اس زلزلے سے اور پھر اس قیامت کے آنے سے۔ لیکن
اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، لگے گا کہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت کا ذکر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر اپنی خلقت پہ غور کر لو نا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، ایک نطفے کی شکل میں تھے تم، اللہ نے کس طرح اس کو تبدیل کیا اور ایک مرحلے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد تمہیں انسانی ڈھانچہ دیا، پھر انسان بنے، بچے رہے، پھر کیسے کیسے جوان ہوئے۔ تو جو اللہ اس بہترین پروسیس کے ساتھ تمہیں ایک انسان بنا دے رہا ہے، وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو بعض لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو گیا، تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ اچھا، پھر جب دنیاوی فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوا تو اسلام سے پھر گئے وہ منافقین اور جو بھی کفار تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو بھی ضائع کی اور آخرت کو بھی یہ ضائع کر بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی، دیکھیں کعبۃ اللہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم نے کی، یہ سب سے پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر۔ تو حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی وہ عمارت ڈہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ ہے وہ بنیاد جہاں پر آپ کو دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جہاں پر حضرت آدم نے پہلے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور پھر جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اب حج کی طرف آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو وہاں سے پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا اللہ نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ بقرعید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت یا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا تقویٰ ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی گوشت یا خون نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ دیکھنا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ تو یہ مقصد کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کے بجائے آپ اس پیسے کو چیریٹی میں دے دیں، کہیں اور دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ چیریٹی آپ دیں الگ طور پہ، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اولین مقصد نہیں ہے، یعنی یہ سیکنڈری چیز ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، یہ بھی مقصد ہے لیکن سیکنڈری مقاصد ہے۔ جو مقصد اول ہے وہ ہے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ تو یہ مقصد تو چیریٹی دے کر پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کرنا یہ لازم ہے، جس کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ وہ پہلی آیت ہے کہ مکہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت کے لیے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے بھئی ہے کہ اب جن سے اب تک قتال کیا جا رہا ہے، جن مسلمانوں سے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 15 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو مدینے میں بھی تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر 15 سال کے بعد اب یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے اب جو مظلوم ہیں ان کو اب لڑ کر اپنے رائٹس کو لینے کی اجازت انہیں مل گئی ہے، اب وہ لڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے اسلامی ریاست کے اغراض اور مقاصد بتائے کہ اب ظاہر ہے اب جب قتال ہوگا، جہاد ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ظالموں سے لڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا، تو اب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں پہ 4 مقاصد بیان کیے کہ جنہیں ہم اس زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں مسلمانوں میں سے جو ایمان لے آئے، وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرواتے ہیں پورے ملک میں، نظام کی زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دلواتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو جو انکار کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور انہیں جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپ پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو ڈاؤٹس اسلام پہ رکھتے ہیں، شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں، آپ ان سے
بالکل نہ گھبرائیں. پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا, اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائے. آیت نمبر 73 میں معبودان باطلہ کی ایک بہترین مثال دی گئی. یا ایھا الناس, تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا اللہ نے, چاہے مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, کہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا. کیا؟ یا ایھا الناس, اے انسان, ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال دی جا رہی ہے, اسے غور سے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا, جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو, جن کو بھی تم جن کی عبادت کرتے ہو, جن آئیڈلز کو پوجتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا تم جن چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو, پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ان سب نے مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں, ولا اجتمعوا له, اور نہیں کر پائیں گے, یعنی وہ سب مل کر بھی, ایک ساتھ جمع ہو کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے. اب جتنے آئیڈلز ہیں, جتنے بت ہیں پوری دنیا میں, سارے بتوں کو ایک جگہ جمع کر لو جن کی عبادت کی جاتی ہے, اور کہا جائے کہ ایک مکھی بتا دو, تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہو. اللہ نے اتنی کائنات کو, پوری کائنات کو بنایا, تمام مخلوقات کو پیدا کیا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات, اگر وہ مکھی ان بتوں کے سامنے سے اور ان خداؤں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے, لا يستنقذوه منه, تو وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اگر کوئی چیز سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ تو مکھی سے اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کیا ہی کمزور ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں ان بتوں سے, وہ بھی کمزور ہے, اور جن سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور قادر مطلق ہے, اور وہی وہ ذات ہے جن کی عبادت کرنی ہو. اس کے بعد آیت 78 میں اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے, یعنی اللہ کا یہ دین بہت آسان ہے, عمل کرنے والے آسانی سے عمل کریں گے. ہاں, اس آسانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی مشقت نہیں آئے گی, نہیں. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو کہ انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو, جو انسان کر ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہو. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں. ہاں, اعمال کو کرنے میں تھوڑی بہت مشقت تو آئے گی, فجر میں اٹھنے میں دشواری ہوگی, مال خرچ کرنے میں مشقت آئے گی, اور دیگر چیزوں میں مشقت آئے گی, تو مشقت پر ہی تو اجر ملنا ہے. بغیر مشقت کے دن ہو, ایک بھی مشقت نہ ہو ذرہ برابر بھی, تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. مشقتوں کی بنیاد پہ ہی اجر ملنا ہے. ہاں, لیکن یہ دین عمل کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, اور یہ آسان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی اس امت کی فضیلت بیان کی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی قوموں کو جب بلایا جائے گا تو پچھلی قومیں اپنے انبیاء کے متعلق جھوٹی گواہی دیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. تو اس امت کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا, اور یہ امت محمدیہ پچھلے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہیں, یہ کفار جھوٹ بول رہے ہیں, انبیاء نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا, اپنی نبوت کا حق ادا کیا. تو یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کی, تمام انسانوں پر انہیں جو ہے گواہ بنایا جائے گا. تو جب یہ فضیلت ہمیں دی گئی ہے تو اس فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے فرما دیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کہ نماز قائم کرو, زکات ادا کرتے رہو, نماز قائم کرتے رہو, اور اللہ کو تھامے رکھو, اللہ کے دین کو تھامے رکھو. مبتلا کیا گیا, توہم پرستی مبتلا کیا گیا, یہاں تک کہ انسانوں کو انسانیت پرستی میں مبتلا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے لیے رجال اللہ کو تیار کی, اور انبیاء علیہم السلام کی شکل میں اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا, اور ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے مل کر باطل کا مقابلہ کیا, اور باوجود اسباب کی قلت کے, باوجود تعداد کی قلت کے, باوجود سخت ترین آزمائشوں کے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے, اللہ کے دین پر قائم رہے, اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے, اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا اور آخرت کی نعمتیں کے لیے تیار کی. اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں,
اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے، ہم جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم انہیں موت کی سزا دیں گے۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدے توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدے توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹ۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے۔ عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں،
فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہے، آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہے۔ اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو۔ یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں، بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے، موحدین تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے، ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات سے کمپیئر کریں، تقابل کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں۔ جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے، جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا۔ کیا آپ نے آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بوائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ
کے پتے کھانے پڑ رہے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے, پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی. اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں, اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں, میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں. میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا, دنیاوی اجر ملے گا, اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے, بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. شاید طائف والے قبول کر لے, شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے. وہ مسلمان جو مظلوم ہیں, انہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, شاید انہیں تقویت مل جائے, شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے. امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. لیکن طائف میں کیا حال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے, جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ اگر اجازت دیں, آپ اگر کہیں تو طائف کی بستیوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں. آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے, یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے. ایک داعی مخالف نہیں ہوتا, ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا, ایک داعی رحم کا معاملہ. اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا, جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں. مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا. مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں, انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی, انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں. وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے, نقصان پہنچے گا. تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی, یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا. اعلاء کلمت ملک میں, جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں, یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا, یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا, اچھے کردار کے ذریعے پھیلا. یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے, جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا, جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا. یہی وہ وجہ تھی
جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. تیرا میرا رشتہ کیا، کفر کی مصیبت کیا، ہم سب کی ہے شریعت کیا، کائنات کا مذہب کیا، اس دل کی حسرت کیا، تیری میری نسبت کیا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے.